بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر یہ بیان دیا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد جتنی فتوحات ہوئیں یہ اسلامی جہاد نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ میرا تو موقف یہی ہے کہ مسلمانوں کی جو بعد کی فتوحات ہیں خلفائے راشدین کے بعد، وہ ایک سپر پاور کی ایک ایکسپینشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر تو انصاف قائم نہیں کیا، استحصال کیا مخالفین کا۔ وہ کس منہ سے کسی دوسرے ملک پہ چڑھائی کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہاں ہم عدل و انصاف قائم کرنے آئے ہیں؟ یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح آج امریکہ یعنی بدماشی کرتا ہے، حالانکہ انہوں نے کم از کم اپنے لوگوں کو تو انصاف دیا ہوا ہے۔ یعنی مرزے کے نزدیک خلفائے راشدین کے بعد جتنی فتوحات ہوئیں، مسلمانوں نے علاقے فتح کیے، یہ اسلامی جہاد نہیں تھا، یہ ان کی بدماشی تھی، اور امریکہ ان سے بہتر ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں تو انصاف کرتا ہے۔ یعنی یہ لوگ امریکہ سے بھی گئے گزرے تھے، نعوذ باللہ۔ جبکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2924 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا انہوں نے جنت واجب کر لی۔ اس پر حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا میں بھی ان میں شامل ہوں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تو ان میں شامل ہوگی۔ تو یہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کے لیے روانہ ہوا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا۔ یہ پہلی بشارت تو ان کے لیے تھی، اور اسی حدیث میں یہ ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو کیسر کے شہر یعنی قسطنطینیہ پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہوگی۔ تو حرام رضی اللہ عنہ کہتی ہے، میں نے کہا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یعنی حرام پہلے لشکر میں شامل تھیں، اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گی، اور ایسا ہی ہوا، وہ پہلے لشکر میں ہی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ تو یہ جو لشکر ہے جس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی کہ ان کی مغفرت ہوگی، قسطنطینیہ پر چڑھائی کرے گا، کیسر کے شہر پر، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ کیا جہلمی فرقہ یہ بتا سکتا ہے کہ قسطنطینیہ پر سب سے پہلے چڑھائی جس لشکر نے کی کس کے دور میں کی؟ کیا خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی تھی؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، بلکہ قسطنطینیہ پر چڑھائی خلفائے راشدین کے دور کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی۔ تو اس جہاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفرت کا وعدہ کر رہے ہیں، اور مرزا کہتا ہے کہ یہ اسلامی جہاد تھا ہی نہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں متعدد احادیث ہیں، مثلاً 2897، 3594، 3649۔ ان احادیث کا حاصل یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ میرے ایک صحابی کی برکت سے فتح عطا کر دیں گے، پھر ایک زمانہ آئے گا ایک تابعی کی برکت سے اللہ رب العزت فتح عطا کر دیں گے، پھر ایک زمانہ آئے گا ایک تبع تابعی کی برکت سے اللہ رب العزت فتح عطا کر دیں گے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، پیش گوئی فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت صحابی، تابعی، تبع تابعی کی برکت سے فتح عطا کریں گے۔ اب مرزے کا یہ کہنا کہ خلفائے راشدین کے بعد جتنی فتوحات مسلمانوں نے کی ہیں یہ اسلامی جہاد تھا ہی نہیں، کیا اس بات کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کے ساتھ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ اگر یہ اسلامی جہاد ہی نہیں تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمانے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا کہ صحابی کی برکت سے فتح ملے گی، تابعی کی برکت سے فتح ملے گی، تبع تابعی کی برکت سے فتح ملے گی۔ اس لیے مرزا جہلمی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کی مخالفت کی ہے۔ اور خلفائے راشدین کے بعد کی فتوحات جب اسلامی جہاد ہی نہیں تھا تو سوال یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو شرکت کرتے رہے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اسلامی جہاد نہیں ہے، ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1186 میں رومیوں کے ساتھ ایک جہاد کا ذکر ہے جس کی قیادت یزید کر رہا تھا، اور اس فوج کے اندر، لشکر کے اندر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اسلامی جہاد نہیں ہے
اور مجھے اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سنن ابی داود حدیث نمبر 2512 میں ایک جہاد کا ذکر ہے، جس میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کی قیادت میں لشکر گیا تھا، اور یہ لشکر قسطنطینیہ پر حملے کے لیے گیا تھا۔ اس لشکر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اور اسی روایت کے اندر آگے یہ الفاظ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ قسطنطینیہ میں دفن ہوئے۔ مرزے کی اس قسم کی بونگیاں سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر کس حد تک آگے چلا گیا کہ اس کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور پیش گوئیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح خلفۂ راشدین کے بعد جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، تابعین نے جہاد کیا، محدثین نے جہاد کیا، اس کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، نعوذ باللہ، یہ اسلامی جہاد ہی نہیں تھا۔